رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدم کے بیٹے کے قدم قیامت کے دن اپنی جگہ سے ہلنے نہ پائیں گے، اپنی جگہ سے معاشر کے میدان میں اس کے پاؤں اپنی جگہ سے ہلنے نہیں پائیں گے جب تک کہ وہ 5 سوالوں کا جواب نہ دے پائے گا، آگے نہیں نکلے گا، روک لیا جائے گا۔ وقفوہم انہم مسئولون، ٹھہرو ٹھہرو تم سے سوال ہوگا، وقفوہم انہم مسئولون، ٹھہرو تم سے سوال ہوگا، وقفوہم انہم مسئولون، قدم آگے نہیں بڑھا سکتا، پہلے یہ سوال کا جواب دو۔ ان عمرہ فیما افنا، اپنی عمر کہاں ضائع کی ہے، وان شبابی فیما ابلا، اپنی جوانی کہاں پرانی کی ہے۔ وقفوہم، ٹھہرو ٹھہرو، انہم مسئولون، سوالوں کا جواب دو۔ تو فرمایا کہ ان عمرہ فیما افنا، جوانی زندگی کہاں لگائی، جوانی کہاں پرانی کی ہے۔ وَعَنْ مَالِهِ، میرے عزیزو یہ نعمتیں یوں ہی نہیں ہے کہ جیسے مرضی استعمال کر لو، کوئی پوچھ گوچھ کوئی نہیں، ہاں ایسا نہیں ہے۔ آج کا انسان دنیا کے ان بونے حکمرانوں سے اتنا گھبراتا ہے، انکم ٹیکس کا معاملہ آ جائے تو مہینوں پریشان ہوتا ہے، سوچتا ہے کیسے جواب دوں گا، احتساب ہو جائے تو کیا حال ہوگا، پاؤں پھولنے لگتے ہیں، سانس پھولنے لگتا ہے، ہاں۔ تو وہاں بھی تو زندگی بھر کا سوال ہونا ہے، وہاں بھی تو زندگی بھر کا سوال ہونا ہے، اس کی راتیں دن صبح شام زندگی کے لمحات کیسے گزارے، کوئی اندھیر نگری تو ہے نہیں کہ یوں ہی بھیج دیا بس۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، تمہارا کیا خیال ہے تمہیں یوں ہی فضول بیکار پیدا کر دیا اور تم نے کسی کے ہاں حاضری کوئی نہیں دینی، وانکم الینا لا ترجعون، واپس کوئی نہیں آنا تم نے ہمارے پاس۔ فتعال اللہ الملک الحق، اللہ ایسے فضولیات سے بہت بلند و بالا ہے، اس کا کوئی کام بے مقصد نہیں ہوا کرتا۔ اتنی بڑی کائنات کا سجانا، انسان کو اس میں بسانا اور پھر ساری زندگی کے نشو و نما کا پیدا کرنا یوں ہی بیکار پیدا کر دیا۔ فتعال اللہ الملک الحق، وہ بڑا حق بادشاہ ان چیزوں کو فضول کہاں پیدا کر سکتا ہے۔ تو ایک سوال ہونا ہے، اس سے کہا جائے گا واقفہم، ٹھہرو ٹھہرو، انہم مسئولون، پوچھ ہوگی کہ جوانی زندگی کہاں گزاری، جوانی کہاں پرانی کی، وعن مالہ من این اکتسب، مال کہاں سے کمایا، یہ مال تمہارے پاس کہاں سے آیا ہے، پوچھو گی مال کہاں سے آیا ہے۔ اور یہ بھی سوال ہوگا وفیما انفقا، کمایا کہاں سے ہے، خرچ کہاں کیا ہے۔ میرے عزیزو، آج نہ حلال حرام کی تمیز رہی ہے، اور قسم خدا کی نہ خرچ کرنے میں حرام حلال کی تمیز رہی، نہ کمانے کی ہمیں تمیز رہی ہے، نہ خرچ کرنے میں تمیز رہی ہے۔ کہاں سے آ رہا ہے، کیسے آ رہا ہے، حلال ہے حرام ہے، آنا چاہیے، اور پھر اس کی فکر نہیں، یہ اسراف ہے، یہ ضائع ہے، یہ حرام ہے، یا ہر گناہ کے کام میں پیسہ کی نعمت خرچ کرنا حرام ہے۔ ریا، دکھلاوا، شہرت، اسٹیٹس بنانے کے لیے، معاشرے اور سوسائٹی میں نام و نمود کے لیے خرچ کرنا حرام ہے۔ اس دولت کی نعمت کی نہ قدری ہے۔ تو یہ بھی سوال ہونا ہے کہاں سے آیا، من این اکتسب وفیما انفقا، خرچ کہاں کیا ہے، خرچ کہاں کی ہے۔ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بات فرمایا کرتے تھے، فرمایا جب لوگ خرچ کرتے ہیں تو مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ آمدنی ہوئی کیسے، اس لیے کہ حرام مال حرام کاموں میں ہی خرچ ہوتا ہے۔ تو مجھے اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے مال آیا کہاں سے، خرچ کیسے ہو رہا ہے۔ رسم و رواج میں، نام و نمود میں، ناک اونچا کرنے میں ہی اس کی ساری رقم لگ جاتی ہے۔ وفیما انفقا، خرچ کہاں کیا ہے، وماذا عمل فیما علم، جو جانتے تھے اس پہ عمل کیا ہے۔ یہ اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے، یہ دن آنے والا ہے۔ اور بھائی آپ فرمایا کرتے تھے من مات فقد قامت قیامتہ، جو مر گیا
اس کی قیامت تو ہو گئی. اس کی قیامت وہی میرے نوجوان نے مجھے بتایا جب میں آ رہا تھا مسجد میں، کہا فلاں میرا رشتہ دار 40 سال کی عمر میں رات کو کیا ہوا؟ کچھ نہیں ہوا، انتقال ہو گیا. کیا ہوا؟ کچھ نہیں ہوا، انتقال ہو گیا. 40 سال کی عمر. یہ تو زندگی کا تماشا ہے، یہ تو زندگی کا تماشا ہے. کہاں کھڑے ہیں؟ شام منومن مٹی کے نیچے ہو. حلال ہے، آمدنی کے بارے میں اطمینان ہے، حلال ہے، اللہ کے ہاں حساب دے سکتے ہیں، معاملہ صاف ہے، مخلوق میں سے کسی کا حق تو نہیں، میرے آمدنی میں کوئی حق. ارے ایک لقمہ حرام کسی کا حق ہے، اس کو دے دینا اس کا حق. یہ 1 کروڑ روپے صدقے کرنے سے افضل ہے. ایک حرام کا لقمہ اپنے مال سے نکال دینا یہ کروڑوں کے صدقے سے افضل ہے. حرام حرام ہے. خرچ کہاں؟ مال کمایا کیسے؟ کہاں کھڑا ہے؟ خرچ کہاں کر رہا ہے؟ یہ خرچ کہاں؟ گناہ میں لگا رہا ہے، اللہ کی نافرمانی میں لگا رہا ہے. کوئی پتہ نہیں شام کیسی ہونی ہے، کوئی پتہ نہیں صبح کیسی ہونی ہے. تو آدمی ہر وقت صاف ستھرا رہے. ابھی اللہ بلا لے، ابھی اللہ بلا لے، اس کے لیے تیار ہو. صبح بھی شام بھی.